بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ پتافی۔ بیٹا آج ہم سیکنڈ ایئر اردو کا لیکچر کرنے لگے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے، پچھلی نظم ہماری اسلامی مساوات مکمل ہو چکی ہے، تو آج ہم نظم کر رہے ہیں سراغ راہ رو۔ سراغ راہ رو میں کا شاعر ہے جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا اور جوش ان کا لقب ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنا تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک رسالہ نکلتا تھا کلیم، اس کی ادارت سنبھالی، اور ایک اور رسالہ تھا اسی زمانے میں آج کل، اس رسالے کا نام تھا، تو اس رسالے سے بھی وابستہ رہے اور خود بھی فلمی گیت لکھے، اور 1956 کو مستقل طور پر پاکستان آ گئے۔ یہ رومانوی اور انقلابی شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس رومانیت اور انقلابیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مناظر فطرت اور حسن انسانی کو بھی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان کی چند ایک تصانیف ہیں، جیسا کہ روح ادب، شعلہ و شبنم، سموم و صبا، جذبات فطرت اور عرش و فرش، شاعر کی راتیں، یہ مشہور ان کے تصانیف ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کے ہیں مجموعہ کلام، جیسا کہ ان کی اپنی ایک آپ بیتی ہے یادوں کی بارات۔ یادوں کی بارات بھی ان کی ایک اپنی آپ بیتی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اور جوش جو ہے 1982 کو فوت ہو گئے۔ اب آتے ہیں ان کی نظم کی طرف۔ سراغ راہ رو۔ دیکھیں، جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے، نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ یہ دو شعر میں نے پڑھے ہیں ایک ساتھ، ایک بند کی صورت میں، اس لیے کہ نظم بالکل سادہ اور تشریح ان کی انتہائی سادہ اور مختصر سی ہے، تو دو شعر میں نے پڑھ کر اس لیے آپ کو دکھایا کہ دونوں شعروں کی تشریح جو ہے ہم انشاءاللہ ایک ساتھ کر لیں گے۔ تو دیکھیں حل لغت میں اس کے کہ ہویدا کے معنی ہے ظاہر یا نمایاں اور یا واضح، دلیل کے معنی ہوتے ہیں نشانی یا ثبوت یا علامت۔ نشان ہلال نما کے معنی پہلی رات کے چاند کی طرح کے نشان، پہلی رات کے چاند کی طرح کے نشان۔ ہلال نما سے مراد کہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، اور بالکل باریک سا ہوتا ہے، تو بالکل ویسے ہی باریک سے نشان وہ کہتا ہے دن نظر آ رہے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دوسرے مصرعے میں کہا کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ سوار سے مراد یہاں پہ گھڑ سوار ہیں، گھوڑے کی سواری کرنے والے لوگ۔ مفہوم دیکھیں اس کا، مفہوم یہ ہے کہ زمین پر، پہلے شعر کا، کہ زمین پر جہاں جہاں بھی رگڑ کا نشان ظاہر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سانپ اسی طرف سے گزرا ہے۔ اور دوسرے شعر کا یہ ہے کہ راستے میں ہلال نما نشان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے سوار منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی جوش ملی آبادی کا شمار جو ہے وہ دور جدید کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے تخیل میں وسعت اور انداز بیان میں ندرت و روانی پائی جاتی ہے۔ تشریح طلب بند کے پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر جہاں کہیں گھسٹنے یا رگڑ کا نشان موجود ہو تو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس راستے سے سانپ گزرا ہے، کیونکہ ہر مسافر راستے پر اپنے چلنے کے نشانات چھوڑ جاتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی راہگیر ہی گزرا ہے۔ اور دیگر جانداروں کے برعکس سانپ کے چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ اپنے جسم میں موجود
سکیلز کی مدد سے چلتا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اپنے سینے کی طاقت کے بل بوتے پر چلتا ہے، اس لیے جس طرف سے بھی گزرتا ہے گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، اور مٹی پر اپنے نشان واضح چھوڑ جاتا ہے۔ یہ نشان اتنے نمایاں اور گہرے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ نشان جو ہیں کسی اور جاندار کے نہیں بلکہ سانپ ہی کے ہیں، جنہیں دیکھ کر مسافر راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ بقول شاعر کہ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا۔ اور تشریح طلب بند کے دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گھوڑ سوار جب گھوڑوں پر سوار ہو کر راستوں پر سے گزرتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشان کچی زمین پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ہلال نما نشان کا حوالہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نالین جو کہ قوس نما لوہا لگا ہوتا ہے، اس کی شکل پہلی رات کے چاند کی مانند ہوتی ہے۔ ان کے نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس راستے سے گھوڑ سوار ہی گزرے ہیں جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور منزل پر پہنچنے کا شوق گھوڑ سواروں کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ اگر منزل پر پہنچنے کی توقع نہ ہو تو مسافر جو ہے منزل پر پہنچنے کے لیے جستجو نہیں کرتا، یہ منزل کی امید ہی ہوتی ہے جو مسافر کو جدوجہد پر آمادہ کرتی ہے۔ حیدر علی آتش نے اس کی عکاسی کچھ یوں کی ہے کہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار خار راہ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں واضح طور پر کہ جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ گھڑ سوار جتنی جرت، عزم اور ہمت والے ہوتے ہیں اتنے ہی واضح اور گہرے نشانات ان کے گھوڑوں کے سموں کے زمین پر بنتے ہیں۔ گھڑ سوار جب منزل پر روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے گھوڑوں کی رفتار کم ہوتی ہے اور ان کے سموں کے نشان بھی کم گہرے اور مدھم ہوتے ہیں جو پہلی رات کا چاند معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور ان کے قدموں کے نشان بھی گہرے اور قدرے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلی رات کا چاند بھی آہستہ آہستہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ بدر کامل سے مراد کہ 14ویں کا بن جاتا ہے، 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے پورا چاند بن جاتا ہے۔ اور آغاز سفر میں گھوڑوں کے سموں کے نشانات مدھم اور باریک ہوتے ہیں، لیکن سفر کے ساتھ ساتھ قدموں کے نشان بھی بڑے اور واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پیچھے آنے والے مسافروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ اگلا دیکھیں آگے شعر جو ہیں کہ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہ رو کا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ تو دیکھیں ذرا، غبار راہ سے مراد راستے کی دھول، تگ و پو سے مراد دوڑ دھوپ کوشش، اور نقش قدم سے مراد ہے پاؤں کا نشان، اور راہ رو سے مراد مسافر۔ صنم تراش اس کا مطلب ہوتا ہے بت تراش یا صنم، بت کو کہتے ہیں۔ نقش قدم اس کا مطلب ہے کہ قدم کا نشان۔ تو ان دو شعروں کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ راستے میں موجود گرد و غبار کسی کوشش کا نشان ہے، اس سے کسی مسافر کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جس طرح کسی بت خانے والے کے بغیر بت نہیں بنتا، جس طرح کہ کوئی بت تراش ہوتا ہے، بتوں کو بنانے والا ہوتا ہے، تو وہ اس بت کو بنانے والے کے بغیر بت نہیں بنتا، اسی طرح مسافر کے بغیر نشان نہیں بنتا۔ تشریح اس کی ہے، دیکھیں کہ شاعر اس نظم میں انسانوں کو دعوت عمل دے رہا ہے۔ اس کے لیے شاعر نے بہت سے مظاہر فطرت کی مثالیں پیش کی ہیں، مثلا چاند تاروں کا چلنا،
اور کہکشاں کی گردش۔ تشریح طلب اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ راہ میں موجود گرد و غبار کسی مسافر کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی وضاحت اس نے اس مثال سے کی ہے کہ جس طرح صنم تراش کے بغیر بت نہیں بنتا، اسی طرح مسافر کے بغیر نشان قدم کا وجود ہی ممکن نہیں۔ شاعر دراصل ان مثالوں کے ذریعے یہ درس دے رہے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جو مسافر سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہیں اور کسی بلند و بالا مقام کے مقصد کے حصول میں سرگرم عمل رہتے ہیں، ان کے نشان باقی رہتے ہیں۔ گویا اس دنیا میں جو شخص بھی کسی نصب العین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کی اس کوشش کے نشانات امر ہو جاتے ہیں اور آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید رہتے ہیں۔ بقول شاعر کہ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا۔ مسلسل محنت اور عمل جو ہے اس میں مگن رہنے والے فرد کے نقش بعد میں آنے والے افراد کو اس کا پتہ دیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی بت بھی اپنے بنانے والے کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ثابت قدمی سے اپنی منزل مقصود کے حصول کے لیے کوشاں رہے، ان کو نہ صرف اپنی منزل مل گئی بلکہ دنیا نے ان کے ناموں کو سنہری حروف میں لکھا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ تو انسان کی کوشش اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جس طرح کسی تخلیق کار کی تخلیقات اس کی موت کے بعد بھی اس کی ذہانت اور فن کا ثبوت دیتی ہے، اسی طرح کسی محنتی انسان کی ارگ جد و جہد کے نشانات بھی باقی رہتے ہیں۔ کہ جیسا کہ کسی شاعر نے اس کی عکاسی کچھ یوں کی ہے کہ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ 4 شعر میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، تو اگر اس میں کوئی بات مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر ہمارے سکول کی ایپ پر اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں آپ آ کر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے نا ان باکس میں سوال پوچھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔